عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا۔ معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی جو ایک فضیلت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ کوئی بات ایسی دیکھتے ہیں جو اچھی نہیں ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو برائی کو بدل کر کے اچھائی کی طرف آنے کا جذبہ اور ذہن دلاتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں۔ اور یہی آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے اصلاح۔ اور نگرانی شدہ ہمارے ساتھ ہیں، مرحبا۔ پہلے نمبر پر یہ ارشاد فرمائیں کہ اصلاح میں بھی کوئی پلس مائنس کا پہلو نکل سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اچھے انداز سے سمجھائیں گے تو پلس آ جائے گا، برے انداز سے سمجھائیں گے تو مائنس آ جائے گا۔ پلس مائنس تو ڈیفینیٹلی یہاں بھی ہے۔ صحیح۔ سمجھانے والے کے لیے، اصلاح کرنے والے کے لیے آپ کیا خیال فرماتے ہیں، کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اصلاح کرنا یعنی کسی کی چیز کو درست کرنا، کسی کے معاملے کو بہتر کرنا، کسی کی غلطی کی نشاندہی کرنا، اس کو اس غلطی سے روکنا، اس کو اس غلطی سے بچانا، اسے فائدہ پہنچانا، اس کے لیے اچھا سوچنا، یہ سب ایک اصلاح کے ذریعے کے عنوانات ہی بنتے ہیں۔ اصلاح کے اندر یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو اصلاح کرتا ہے اسے مصلح کہتے ہیں، اصلاح کرنے والا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک فن ہے، یہ بھی ایک مہارت ہے، یا یوں کہیں کہ یہ بھی ایک عہدہ یا ایک منصب بھی بن جاتا ہے اصلاح کرنا۔ مصلحین یہ باقاعدہ ایک بزرگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ اولیاء کاملین، مجتہدین، محدثین، مفسرین، اس طرح مصلحین، یہ بھی باقاعدہ ایک ورڈ ہے۔ تو سب سے پہلے تو مصلح کا علم والا ہونا ضروری ہے کہ جس چیز کے بارے میں وہ اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کے متعلق اس کو علم ہے بھی یا نہیں۔ اس میں یہ غور کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو اصلاح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کی وہ اصلاح کر رہا ہے اس کی تصدیق تو کرے کہ واقعی اس نے یہ غلطی کی بھی ہے نہیں کی ہے۔ یعنی اصلاح انفارمیشن پر نہیں ہوگی، اصلاح کنفرمیشن پر ہوگی۔ صحیح۔ کیونکہ یہ واقعہ میں چند دفعہ مدنی چینل میں بیان کر چکا ہوں، تو سمجھنے کے لیے ایک بار پھر موضوع یہی ہے کہ ایک شخص فون کرتا ہے ایک وائس کو، یعنی وہ بیان کرتے تھے، اور فون کر کے ان کو کہتا ہے کہ حضور میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، بلکہ فین تھا لیکن اب نہیں ہوں، تو میں آپ سے یہ امید نہیں رکھتا تھا کہ آپ اس طرح بیان کریں گے۔ تو کہا بھائی آپ کون ہیں اور میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ کہا مجھے چھوڑ دے، میں کون ہوں، میں نے آپ کو بس نمبر حاصل کیا ہے اور مجھے بس آپ سے توقع نہیں تھی، یہ بھی کوئی بولنے کی بات ہوتی ہے؟ بھائی میں نے کیا بول دیا؟ بولا آپ نے یہ بولا ہے۔ یہ بولا ہے؟ بھائی کہاں بولا یہ میں نے؟ بولا آپ نے فلاں شہر میں بولا ہے۔ کب بولا ہے؟ پچھلے مہینے تو بات کی آپ نے۔ کہا جناب میں 2 سال سے شہر میں گیا ہی نہیں ہوں، اللہ اکبر، نہ میں نے یہ بات کی ہے۔ اچھا لگتا ہے مجھے غلط فہمی ہو گئی، تو معاف کر دیجیے گا، کر کے اسے فون رکھ دیا۔
اب اس نے کنفرمیشن ہی نہیں کی تھی کہ اس کی بات اس نے کی ہے یا نہیں کی ہے. اور ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب مطلب کہ بات چل پڑتی ہے بس خبر آنی چاہیے، کان میں بات پڑنی تو چاہیے یہ کہ مطلب ہے. کہ مسئلے کو یعنی جو اصلاح کرنا چاہتا ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ اس بات کی تصدیق کر لے کہ واقعی اس نے یہ غلطی کی ہے. نمبر ایک. اور ایک بڑی اہم اور گہری بات کرنے جا رہا ہوں، اللہ کرے میں اس کو آسان کر دوں، کہ اس کی غلطی کی وجہ معلوم کر لے کہ اس سے غلطی جو کی ہے اس کی غلطی کی وجہ کیا ہے. یہ باقاعدہ کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ جب آپ غلطی کی وجہ تک پہنچ جاتے ہیں نا تو اس کی اصلاح کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس نے جو غلطی کی ہے علم کی کمی کی وجہ سے کی ہے، یا اس کی غلطی غصے کی وجہ سے ہوئی ہے، یا اس کی غلطی جذباتی ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے، یا اس کی غلطی کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی ہے، یا اس کی غلطی کسی مطلب کہ بغض و کینہ یا حسد یا کسی ایسی وجہ سے اس کی غلطی ہو گئی ہے. تو غلطی کی وجہ اگر معلوم ہو گئی نا تو بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. پھر ایک اور ایک اہم بات کہ جب آپ اصلاح کرتے ہیں نا تو نرمی سے کریں، سختی سے اصلاح نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو سختی سے اصلاح کرتا ہے خود اصلاح کرنے والے کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ یہ کیسے اس کی اصلاح کر رہے ہیں، آپ کیسے اس کی تربیت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ ایک اور شعر بھی سنا دوں آپ کو. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. ویسے ہی بھی بھینس کے آگے بین بجا رہے ہیں، بس یہی ہے. پھر اب مطلب یہ تعین کرنا کہ یہ بھینس ہی ہے تو یہ کیسے کہہ دو کہ آپ بین بجا رہے ہو. تو ایک الگ الگ دیکھیں ہر چیز کا ایک الگ الگ محل ہوتا ہے. تو اور پھر ایک عام آدمی میں اور ایک حکومتی ادارے میں، ایک دوسرے اداروں میں، ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. آپ اور ہم سختی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں والد کی سختی والد کر سکتا ہے، سختی اپنی اولاد کے لیے. استاد سختی کر سکتا ہے اپنے شاگردوں کے لیے. تو کہیں کہیں سے سختیاں پائی جاتی ہیں، لیکن وہ بھی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے سختی سے اصلاح نہیں ہوتی، ابھی آپ کہتے ہیں سختی کر سکتے ہیں. میں نے کیا کہا کہ اس کے اپنے محل ہیں، اپنی اپنی جگہیں ہیں، اپنی اپنی جگہ ہیں. تو اگر مطلب کہ پانی کو اگر برف بنانا ہے تو فریج میں رکھنا پڑے گا، اگر پانی کو گرم کریں تو چولہے پہ رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر برف والا فائدہ اٹھانا ہے تو ڈیپ فریزر کا استعمال کریں، اگر گرم فائدہ اٹھانا ہے تو پھر چولہے کا استعمال کریں. تو اس کا اپنا اپنا ہوگا. پانی تو وہی تھا، اس کو فریج میں رکھا تو برف بن گیا، چولہے پہ رکھا تو گرم ہو گیا. تو اس کو جیسے آپ مطلب کہ جیسی نوعیت ہے، جیسی صورت ہوگی اس کے حساب سے چلنا پڑے گا. صحیح. ایک اور اہم بات جو میں آپ کو عرض کروں گا، اصلاح مختصر کریں، لمبی نہ کریں. یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ خود فرماتے ہیں مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کسی نے اصلاح کی نہ کوئی کر سکے گا. اگر ہم اس پوری صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو اب میں ظاہر پوری روایات اگر میں بیان کرتا ہوں، پوری روایات، تو صرف یہ سلسلہ ان 2-4 روایتوں میں ہی ہو سکتا ہے. میں روایات کے مضامین اس کے خلاصے عرض کروں گا کہ ایک شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کوئی چیز کا سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، اور مانگنے کا انداز اس کا اچھا نہیں ہوتا. صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی اس سے وہ تشویش ہوتی ہے. تو اور عطا کرنے پر بھی اس کا انداز اچھا نہیں ہوتا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے الگ سے لے جاتے ہیں، الگ سے لے جا کے اس کو فرماتے ہیں کہ اگر تو آپ یہ بات کو یوں نہیں یوں کہہ دیتے تو میرے جو صحابہ جو بیٹھے ہیں ان کو بھی خوشی ہوتی ہے اور ایک اچھا چیز بن جاتی. تو انہوں نے باہر نکل کر وہی کچھ کہا جیسا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی تھی. تو صحابہ کرام بھی خوش ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پھر اس کی برکت بھی بتائی کہ یہ میں نے کیوں کیا اور اس کے کیا کیا فائدے حاصل ہوئے. یہ ایک موضوع تھا. ایک شخص آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بدکاری کی اجازت مانگتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر ایک شخص کہے کہ مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجئے، زنا کی اجازت دے دیجئے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو اس کی طرف بڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، اس نوجوان کو اپنے قریب کیا، اسے دلائل دیے کہ یہ عمل کو آپ کی ماں کے ساتھ کرے، آپ کی خالہ کے ساتھ کرے، آپ کی بہن کے ساتھ کرے، اس طرح تو آپ کو کیا لگے گا. تو اس نے ڈیفینیٹلی یہی کہنا تھا کہ میں تو اس کو اچھا نہیں سمجھتا اور درست نہیں ہے.
تو فرمایا کہ آپ کسی کے ساتھ اگر یہ عمل کریں گے تو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، بہن ہوگی، خالہ ہوگی وغیرہ. تو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کی قباحت، اس کی برائی، اس کی خامی، اس کی خرابی کو ایک دلائل کے ذریعے اس کے ذہن نشین کیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی اور اس کے لیے خیر کی دعا کی. سبحان اللہ. اور اس کے بعد کسی نے بھی اس شخص کو اس طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا نہیں. یہ ہو گئی بات. ایک شخص مسجد شریف میں حاضر ہوتا ہے اور کونے میں کہیں کسی جگہ بجا کر پیشاب کر دیتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، وہ اس کی طرف دوڑے، آپ نے روکا، پانی منگوایا، پانی بہایا. اب وہ وہاں کے نہیں تھے، وہ باہر سے آئے تھے، ابھی وہ مطلب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو وہ مسجد اور اس کے آداب وغیرہ کا ان کو اتنا اندازہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ جناب اس کے لیے کوئی الگ جگہ ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہا کر وہ ایک اس جگہ کو اس کی اہتمام فرما دیا صفائی کا، اور پھر فرمایا کہ مسجدیں اس کے لیے نہیں ہوا کرتی. یعنی کتنی. ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے کہ کسی جنگ کے اندر، کسی غزوے کے اندر انہوں نے ایک شخص کو مار دیا، اور وہ کلمہ پڑھ رہا تھا اور اس کو مار دیا. تو بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچی تو آپ نے جب ان سے ارشاد فرمایا تو انہوں نے کوئی یوں کہا، میں جانتا ہوں وہ صحابہ کے نام میں خود نہیں لینا چاہتا. تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ تو کلمہ پڑھ رہا تھا. تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا. اب اس پوری گفتگو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نصیحت یا اس کے متعلق جو ارشاد ہے وہ اگر آپ کتاب میں پڑھیں، حدیث میں، کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا؟ کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا؟ تو اس طرح بھائی یہ کتنی سی بات تھی. تو یہ جو ہے نا، یہ اصلاح کی، یہ میں اس لیے شروع میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ باتیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ہمارے سامنے یہ ساری مثالیں موجود ہیں. کسی نے سختی کی تو اس کو کیسے نرمی کا درس دیا، کسی نے غلطی کی اس کو کیسے آپ نے اصلاح فرمائی، کسی نے غلط کام کی اجازت مانگی آپ نے اس کی کیسے اصلاح فرمائی، کس کو کیسے کس کو کیسے کس کو کیسے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اصلاح فرمانے کا انداز ہے، نہ اس سے بہتر انداز ہو سکتا ہے نہ ہوا ہے. اس لیے اصلاح کرنے والے کو، مصلحین کو، جن کو یہ منصب ہے یا جو مطلب اس طرح دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کو اختیار کریں. درست فرمایا. اور یہ جو سختی والا میٹر تھا اس کو بھی کلیئر کر دیں. بعض اوقات سختی بھی جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھیں نٹ اگر ڈھیلا ہوگا اس کو ٹائٹ کرنا پڑتا ہے. میں عرض کی نا، تو ٹائٹ ہر آدمی کرے گا تو چوڑی توڑ دے گا. اس کو فن چاہیے ٹائٹ کرنے والے کو. ہر ایک کے آدمی وہ، جیسے کہ ہم لوگ یہ وائسر بھی ٹائٹ کرنے جاتے تو وائسر توڑ دیتے ہیں، یا کھلونے کی چابی بھرنے جاتے تو اس کی کمر چھٹک جاتی ہے. آتا نہیں ہم کو. تو جس کو ٹائٹ کرنے کا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہاں تک ٹائٹ ہوگا. زیادہ ٹائٹ کرنے جائیں گے تو وہ اس کی چوڑی بھی ٹوٹے گی اور پارٹ بھی برباد ہو جائے گا. دیکھیں مولانا، زمین کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کم پانی دو تب بھی زمین کو وہ کفایت نہیں کرتا ہے، زیادہ پانی دو تو زمین برباد ہو جاتی ہے. ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے. صحیح. لیکن میں نے آپ کو عرض کی نا کہ عام آدمی جیسے آپ اور میں ہیں، اور ہم اس طرح کے جیسے کہ کامن، جیسے کبھی جیسے ہم یہاں، اب جیسے یہاں اسٹاف ہے، اب جو ان کا ایڈمن ہے، ایڈمن کو ان کے کام کے تعلق سے سمجھانا ہے کہ اس کام کے تعلق سے جو کوتاہی کر رہے وہ، اور ایک کردار کی کوتاہی ہے وہ، تو دونوں کو ایک الگ الگ ہی کر کے آپ تقسیم کر کے سمجھائیں گے. اچھا، پھر سختی، آپ نے 2-4 دفعہ سختی کے تعلق سے ارشاد جو فرمایا ہے. سختی تو اگر سختی کرنی بھی جہاں بھی، جس کو سختی کی اجازت ہے، یہ یاد رکھیے گا، ہر ایک کو سختی کی اجازت نہیں ہے. ایک عام مبلغ سختی نہیں کر سکتا، عام مصلح سختی نہیں کر سکتا، عام اصلاح کرنے والا سختی نہیں کر سکتا. اس کے ڈومین میں ہی نہیں آتی ہے سختی کرنا. اب جنہیں سختی کرنے کی جہاں اجازت ہے اور جتنی سختی کرنے کی اجازت ہے، تو وہاں یہ ضروری ہے کہ سختی یہ ایک اسٹیج ہے، یعنی کہ 3rd 4th 5th اسٹیج ہے. پہلے آپ نرمی، پیار، محبت، شفقت کے مراحل تو طے کریں. اب پہلے اسٹیپ پر سختی، پہلے اسٹیپ پر دے مار چاٹا، آسان لگتا ہے نا کام، یہ آسان لگتا ہے. یہ آسان نہیں ہے حضور. ایکس وائی زی کوئی بندہ ہے، اس کو بیٹھ کے آپ آدھا گھنٹہ اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، وہ آگے باتیں کر رہے ہیں، یہ اور ایک اس کو ایک تھپڑ لگائیں، سیدھا کام ختم، ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائے. کام واقعی ختم ہو جائے گا، وہ آئندہ آئے گا ہی نہیں. کام ختم،
آئندہ وہ بھاگے گا، ڈرے گا، یہ کرے گا. آپ اس وقت جو ایجوکیشن کی فیلڈ کی جو ڈسکس کروں تو جو اس وقت جو ٹیچنگ ماڈیول ہے جی اس کے اندر آپ جائیں تو وہاں پر اسٹرکٹنیس ختم ہو گئی ہے، وہ سختی نہیں ہے. ہاں اصلاح کرنے کے مطلب کئی طریقے ہیں. اگر آپ سے وہ محبت کرتا ہے نا، جیسے عورت کی اصلاح، بیوی کی اصلاح، قرآن کریم میں جب ہم دیکھتے ہیں اصلاح کے تعلق سے، بستر الگ کرنے وغیرہ کے تعلق سے، تو اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر یہ عورت سعادت مند ہے اور سلیم الطبع یعنی کہ اچھی فطرت کی عورت ہے تو آپ کا اس سے بستر الگ کرنا ہی اس کے لیے کافی ہے. اس کے آگے کی تو نوبت آئے گی کب؟ وہ اسی کو سمجھ لے گی کہ میرے شوہر مجھ سے ناراض ہو گئے. تو اچھا آپ یہ کہ عقیدت و محبت اور ایک شرعی احکام کا بھی علم ہونا ضروری ہے. جی اگر والد سے بچہ محبت کرتا ہے، استاد سے بچہ محبت کرتا ہے، پیر سے ایک مرید صحیح معنی میں محبت کرتا ہے، اس طرح اگر آپ محبت کرتے ہیں نا تو جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا ویسے اس کی ناراضی آپ کو بڑی مطلب کہ پہاڑ ہو جاتی ہے. یار یہ ناراض ہو گیا نا، یہ ناراض ہو، یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، کوئی غرض نہیں ہوتی. تو اچھا بعض اوقات غرض بھی ہوتی ہے، پتہ ناراض ہو جائے گا تو مطلب کہ میرے ہاتھ سے یہ چیز ہی چلی جائے گی. تو کچھ جگہوں پر سختی کی جگہ پر ایک آدمی میٹھی میٹھی سے ناراضی بھی ظاہر کر دیتا ہے اور وہ ناراضی سے بھی کام ہو جاتا ہے. کچھ اس طرح کا باڈی لینگویج یوز کر لیتا ہے، اس سے بھی کام ہو جاتا ہے. دیکھیں میں یہی عرض کروں گا کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. آپ نے بھی ایک شعر سنایا، میں نے کہا میں بھی ایک شعر آپ کو تحفے میں حاضر کروں. مرحبا، اللہ برکت دے. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، سب میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آپ دیکھیے کہ تعمیر ہے، تعمیر میں وقت لگتا ہے، اور اگر آپ کو عمارت ڈیمولش کرنی ہے تو اس میں زیادہ وقت آپ کو نہیں لگے گا. آپ کو موبائل بنانا ہے، جیسے موبائل ہے، اس کو بنانا ہے ٹائم لگے گا. اس کو اگر آپ کو توڑنا ہے تو ایک دفعہ اس کو زمین پہ گرائیں گے تو یہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا. تو بات وہی جو آپ نے فرمائی ہے وہی بات ہے، اور یہی صحیح ہے کہ اگر آپ کو اصلاح کرنی ہے تو بتانا ہے، سمجھانا ہے، سامنے والے کو ریئلائز کروانا ہے. یہ قبلہ خلیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ القدسیہ نے بڑی زبردست بات فرمائی تھی پروگرام پہ، میرے دل پہ یہ الحمدللہ نقش ہو گئی ہے کہ آپ کی اولاد ہے، ایکس وائی زی ہے. بات ویسے انہوں نے اولاد پر کی، لیکن اگر آپ اس کو دیگر جگہوں پر لے کر جائیں تو وہاں پر بھی یہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے کسی کو سمجھانا ہے تو پہلے اسے اس کی غلطی بتا کر اس کو یہ ریئلائز کروائیں کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو آدھا کام تو آپ کا یہیں پر پورا ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدکاری سے کی جو جس سے اجازت مانگی تھی، جی اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریئلائز کروایا نا کہ یہ ہے کیا، آپ کس چیز کی اجازت مانگ رہے ہو، یہ عمل کتنا کبیر، کتنا برا، کتنا مطلب کہ یہ گھٹیا ہے، گھٹیا عمل ہے. تو ریئلائز کروانے کے لیے اس کو اگر آپ کسی کے ساتھ سختی کرتے ہیں نا جی وہ آپ کے رویے میں کھو جائے گا، آپ کے لفظوں کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں رہے گی. یہ بات سمجھ رہے آپ؟ جی جب آپ کسی پر سختی کرتے ہیں نا تو اس کی جو وہ جو آپ کو جو دیکھ رہا ہے نا، اب اس کا جو دماغ ہے نا وہ آپ کے رویے میں چلا گیا، آپ کی باڈی لینگویج میں چلا گیا، آپ کی شور شاعری میں چلا گیا. وہ جو لفظ تھے نا وہ لفظوں کی طرف تو اس کا دھیان ہی نہیں رہا. صحیح. تو آپ کے لفظ تو بے معنی ہو گئے، جی آپ کے لفظ تو اس کے بدن سے ٹکرا کر واپس آ رہے ہیں، یوں سمجھے آپ. اوہ اس کے دل و دماغ کے اندر تو اتر ہی نہیں رہے نا. صحیح. تو یہ چیزیں ہیں. بالکل آپ کی بات دوبارہ میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ والد کے لیے یا جن کے لیے سختی ہے ڈیفینیٹلی سختی ہے، مگر وہ سختی ہے، ظلم تو نہیں ہے نا. ایسی بات. بعض لوگ سختی کے نام پر ظلم کرتے ہیں اور اولاد کے ساتھ مطلب مار پیٹ کرتے ہیں. تو یہ تھوڑی مطلب کہ اور ایسا مارتے ہیں کہ مطلب کہ وہ ضرب شدید کہلاتی ہے. اور پھر منہ پر مارتے ہیں، منہ چہرے پر مارنا جانور کو جائز نہیں ہے، انسان تو پھر انسان ہے. چہرے پر ماریں گے، سر پر ماریں گے، یہ کرتے ہیں ہمارے یہاں مطلب کہ بڑے لوگ بھی. تو یہ مار پیٹ بیویوں کے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے سب. یہ ظالم لوگ ہوتے ہیں. میں تو نہیں سمجھتا کہ بیوی پر یوں مطلب کہ ضرب شدید تو ظلم ہے نا یار. بالکل درست. ضرب شدید ظلم یعنی اس کو سخت ہٹ کرنا، اس کو ضرب شدید آسان. ہاں تو کیا ضرورت ہے اس کو مار پیٹ کرنے کی. اور وہ مطلب کہ یہ نوبت آئی کیوں؟ بیوی کی اصلاح بالکل مرد کی ذمہ داری ہے. امام غزالی علیہ رحمٰن نے احیاء العلوم میں جو شوہر و بیوی کے تعلق سے جو باب باندھا ہے، چیپٹر لکھا ہے، اس میں مولانا امام غزالی علیہ رحمٰن نے مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو بتاؤں، امام غزالی علیہ رحمٰن نے شوہر کو طبیب لکھا ہے. طبیب، ڈاکٹر، معالج، جو کہ مرض کے مطابق دوا تجویز کرتا ہے. اب اگر وہی مطلب کہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے، بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے تو کیسے کام چلے گا؟ وہ مطلب کہاں اس کو مطلب
خوشی دینی ہے, کہاں اس کو مطلب کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, یہ پورا چیپٹر ہے. اب بدقسمتی کے ساتھ اب اتنی مطلب ہمارے یہاں تربیت کا رجحان نہیں ہے کہ ہم تربیت کر سکیں. تو اللہ کرے کہ ہم اصلاح کریں, بالکل اصلاح کرنی چاہیے کہ اصلاح کے فوائد بہت ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کو کوئی ایسا عمل کرتا پاتے کہ جہاں ان کی اصلاح فرمانی ہوتی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت انداز یہ تھا کہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہو کر آپ ممبر پر شروع فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے وہ یہ عمل کرتے ہیں, اللہ دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی, جو اصلاح فرمائی, اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے نا, مطلب اس کی کیا مثال دیں گے. تو یہ اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. صحیح, موقع کا انتظار کیا جائے. بالکل موقع محل کے مطابق ہی کام کرنا چاہیے. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی دو بیٹیاں ہیں, دو میں سے ایک بیٹی نے غلطی کی ہے, دوسری کے سامنے اس کی اصلاح نہ کریں, الگ سے لے جائیں. وقت اصل میں ہم بھی تو وقت نہیں دیتے نا, ہم بولتے ہیں بس ابھی موقع ملا ہے, تاڑ پھاڑ جو کرنا ہے کر دو, جو جلاؤ گھیراؤ کرنا ہے ابھی کر دو. یہ نہیں ہوتا, یہ مطلب یہ شیشے ہوتے ٹوٹ جاتے ہیں, ایسا نہیں کریں, وقت دینا. اچھا اب بیوی کی اصلاح کرنی ہے, بچوں کے سامنے بیوی کی اصلاح کریں گے, استغفر اللہ, مطلب بچوں کے سامنے ماں کی اصلاح کر رہے ہیں, بچوں کے سامنے ماں کو جھاڑ رہے ہیں. اچھا عورت اپنے شوہر کو کچھ ہے, چلو دونوں میاں بیوی ہیں, آپس میں کوئی نہ کوئی کہنا سننا تو ہو ہی جاتا ہے. اب ماں مطلب کہ بیوی شوہر کو سمجھا رہی ہے اس کے بچوں کے سامنے, اب آپ بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بچوں کے سامنے مطلب کہ آپ سمجھتے نہیں ہو, آپ یہ کرتے نہیں ہو, آپ یہ رہ جاتے ہو, وہ کر لیتے ہو؟ نہیں, اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو ایک ادب کے دائرہ تو آپ کو قائم کرنا پڑے گا, اور شوہر کو بھی بیوی کے حقوق کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا پڑے گا. ہم مانے تو بھلے نہ مانے, کم از کم ذلیل تو ہو. نہیں, کیوں ذلیل ہو یار؟ ذلیل ہونے کے بعد تو پھر کوئی اصلاح کی صورت کیسے رہ جاتی ہے؟ بس دل سے ہی آپ اتر گئے تو پھر آپ کی بات کیسے میں مانوں گا؟ بھائی آپ, یہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے, جس کو اصلاح کرنی ہے نا اس کو سامنے والے کو یہ ریئلائز کروانا ضروری ہے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں, ایسا ہی میں آپ سے محبت کرتا ہوں, ورنہ وہ آپ کی بات نہیں مانے گا. بولے یار اس کو ہمیشہ میرے میں کیڑے ہی نظر آتے ہیں. صحیح. یعنی آپ کسی کی اگر اصلاح کرنا بھی چاہتے ہیں تو اگر مثال کے طور پر کسی کے لباس میں کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جس کی طرف آپ اس کی توجہ دلانا چاہتے ہیں, تو اگر لباس میں کوئی خوبصورتی ہے تو کہ یار ماشاءاللہ آج تو بڑا سفید صاف ستھرا لباس پہنا ہے یار, کیا بات ہے. پھر اگر آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ دیکھ لیجئے گا, تو اس کو آپ یوں آئے نا, آپ کسی کی امیر سنت کو دیکھا, کسی کے بیان کی اگر اصلاح فرمانا چاہتے ہیں تو امیر سنت اگر اس بیان میں کوئی خوبیاں ہیں تو آپ پہلے اس کی خوبیوں کا بیان کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ سینڈوچ جو ہوتا ہے نا, اوپر بھی بریڈ ہوتی ہے, نیچے بریڈ ہوتی ہے, جو ہونا بیچ میں ہوتا ہے. ایسا ہی. ٹھیک ہے, شروع میں بھی تھوڑی سی آپ وہ کر لیں, نرمی تو رہا تھا, وہ بریڈ تو نرم ہوتا ہے نا, نیچے بھی تھوڑا نرم ہوتا, آخر میں بھی اینڈ میں بھی جو دینا نا بیچ میں دے دیں. تو یہ ہونا چاہیے. تو آپ اولاد کی بھی تربیت, ایون کہ چھوٹے بچے کی بھی تربیت کرنی ہے, اس کی اصلاح کرنی ہے. میرا یہی آپ سے درخواست ہے, مشورہ ہے, بلکہ میں تو فیملی بیٹھی ہوتی ہے اس وقت تو مجھے یہی ہوتا ہے گھروں میں ہاتھ جوڑ کر ہی درخواست کروں گا آپ سے کہ مہربانی کر کے سب کے بیچ میں ایک دربار عام لگا کر اصلاح کرنے کا رواج اگر آپ کے ذہن میں ہے یا سوچ ہے تو مہربانی کر کے ختم کریں, برداشت پیدا کریں, کچھ ہمت و صبر سے کام لیں اور وقت دیں. اپنے بچوں کو الگ لے جائیں, بیٹے کو الگ لے جائیں, بیٹی کو الگ لے جائیں. ہاں, آپ کو ایسی گفتگو کرنی ہے جو سب کے لیے مفید ہے, تو بغیر کسی کو پن پوائنٹ کرے, کسی کا نام لیے آپ سب کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں اپنے مطلب جو بھی آپ کا, لیکن اس میں بھی بیجا, ایک تو ہے جذبات ہونا, جذبات کا اظہار الگ ہے اور بیجا جذباتی ہونا الگ ہے. تو ان تمام تو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آپ کا گھر امن کا گہوارہ رہے گا اور آپس کی محبتیں رہیں گی. آس پڑوس میں بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے, اداروں میں بھی یہی ہونا چاہیے. مرحبا. کال. پیارے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ تھی کہ جب دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نصیب نہیں ہوا تھا تو اس وقت ہمارے پاس شاگرد کام سیکھنے کے لیے آتے تھے, تو ان کو سختی کے ساتھ ہم پیش آتے تھے اور وہ کام بھی جلدی سیکھتے تھے اور عزت بھی بہت کرتے تھے, یعنی کہ ادب و احترام. اب چونکہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نصیب ہوا ہے تو کچھ ہے سختی ابھی بھی, لیکن اتنی نہیں جتنی پہلے تھی. تو اب یہ وفادار نہیں ہوتے. جب یہ شاگرد کاریگر بن جاتے ہیں تو ان کا بھاگ جانا یا پھر ہمارے پاس ہی کام کرنا تو آنکھیں نکال دینا,
چھوٹی سی بات اگر ہم کر بھی دیتے ہیں استاد ہونے کے ناطے تو وہ محسوس کر جانا اور یہاں تک کہ کام بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ رہنمائی فرما دیں کہ کیا ہم ایسا ہی رویہ رکھیں کہ پیار محبت کے ساتھ سمجھاتے رہیں تو اس کا ہمیں ثواب ملے گا، یا ہم سختی ہی کریں تاکہ یہ ادب و احترام میں بھی رہیں اور اچھا کام سیکھ کے کاریگر اچھے بن جائیں؟ سختی اور ادب و احترام تو تھوڑا مجھے تو متضاد لگتا ہے، اپوزٹ لگتا ہے کہ سختی کرنے والے کی بھی کوئی ادب و احترام ہوتا ہوگا، بہت مشکل ہے، دہشت ہوتی ہے۔ ریئر کیسز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہیں کہیں، لیکن وہ ڈر ہے، ادب و احترام تو بعدوں کا ڈر ہے سب، ڈر سے اوپر کا لفظ یہاں ہونا چاہیے، دہشت ہے۔ دہشت ہے۔ ٹھیک ہے، چلو مان لیتے ہیں آپ کی بات، اچھی بات کی آپ نے۔ تو ایسی چیزیں یہ وہ نہیں ہوتا، باقی ہم نرمی ہی رکھیں، میرا مشورہ یہی ہے، اور انشاءاللہ اچھے لوگ ملیں گے۔ اب بارش تو برسے گی نا، اگر پھول اور گلزار پہ برستی ہے تو خوشبو دیتی ہے، گندگی پہ برستی ہے تو بدبو دیتی ہے۔ اب جس کے دل میں جیسا بیج بویا ہوا ہوگا وہ اس کو اسی طرح آپ کو رزلٹ دے دے گا۔ اچھے لوگ اور نرمی والے لوگوں کو پسند کرنے والے لوگ، نرمی کا اچھا صلہ دینے والے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ درست فرمایا۔ میں تو یہی عرض کروں گا کہ نرمی اور نرمی ہی اختیار کرے، علاوہ اس کے کہ جس کو جتنی سختی کی شریعت نے اجازت دی ہے جی اس حد تک جا سکتا ہے بندہ، اس کے علاوہ نہیں جانا چاہیے، ورنہ وہ اپنے لیے بھی ایک نقصان کا باعث بنے گا، اوروں کے لیے بھی نقصان کا باعث بنے گا۔ بڑی پیاری بات کہی آپ نے۔ یہاں ایک چلتے چلتے ایک اور بات بھی آپ بتا دیں کہ استاد ہے یا کوئی بھی اس طرح کا جس نے کسی کو سکھایا ہے، بتایا ہے، آگے بڑھایا ہے، پروموشن میں کردار ادا کیا ہے، کوئی بھی اس طرح کی فیلڈ ہے، تو اس کی ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ کس لیول تک ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے؟ کیا وہ ساری زندگی ہاتھ باندھ کے جو ہے وہ کھڑا رہے، وہ جی ہی کرتا رہے، یا وہ اس کے ارد گرد ہی دائیں بائیں ہی جو ہے وہ گھومتا رہے اور اسی کو اپنی زندگی کا مرکز جو ہے وہ بنا کے رکھے، یا کیا اس کو آپ کوئی ڈفرینشیٹ کریں گے اس میں؟ بعض لوگوں کی شاید اس طرح کی مینٹلٹی ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں کئی اساتذہ ہیں، کئی ٹیچرز ہیں، آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں، آج نہ ان کو نام بھی اتنے یاد نہیں ہے، نہ ان کو نہ تعارف ہے، نہ وہ ان کو ہمارے بارے میں پتہ، نہ ہمیں ان کے بارے میں پتہ۔ تو ایسا ہوتا نہیں ہے، ہر ایک اس طرح کی توقع رکھتا نہیں ہے، ورنہ تو مطلب ایک ٹیچر کے سامنے سے سینکڑوں اسٹوڈنٹس گزرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ 20-20 سال سے وہ ٹیچنگ کرا رہا ہوتا ہے، تو اس کے ارد گرد وہ گھومنے کی کب سے توقع وہ رکھی ہے کہ میرے ارد گرد گھومتے رہیں۔ بعضوں کے مزاج میں ہوتا ہے کہ میں احسان کروں تو زندگی بھر یہ میرا احسان اس طرح مانے کہ میری تعریفیں ہی کرتا رہے اور میری واہواہی کرتا رہے، تو ڈیفینیٹلی ایسے لوگوں کی سوچ کا علاج ہونا چاہیے صحیح۔ کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اللہ پاک سے اجر کی امید رکھیں، مرحبا لوگوں کی زیادہ توقع، ان پر زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ مرحبا جی کون؟ اصلاح کے بارے میں آپ کلام فرما رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا اصلاح کرنے کا بڑا عجیب طریقہ ہوتا ہے، جہاں چند لوگ جمع ہوں وہاں آ کے تو بات کریں گے، اور بات بھی اس انداز سے کریں گے کہ ایسے لگتا ہے جیسے لڑ رہے ہیں یا کچھ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو اصلاح کرنے کا کوئی شرعی طریقہ ارشاد فرمائیے، اور ایک ہی بات کو بار بار جب کوئی ملے جس کی اصلاح کرنی ہے، جب نظر آئے اس کو پکڑ کر اس کی اصلاح کرنے کی اور اس کو نیک کرنے کی کوشش کرنا، کیا یہ طریقہ درست ہے یا نہیں؟ اس پر تو تھوڑی دیر پہلے میں نے کافی درخواست کی ہے کہ کس طرح کرنا چاہیے سختی اور ناسختی کے تعلق سے۔ یہاں پر آپ کے سوال کی ضمن میں یہ ایک بات میں عرض کر دوں کہ بعض لوگوں کی، جیسے ہم نے کہا، بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں بعض اوقات یہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آڑ دلاتے ہیں، بات پر آڑ دلانا یعنی شرمندہ کرنا، اس کو دوبارہ وہ ریپیٹ کرنا اس بات کو جس سے وہ رجوع کر چکا، توبہ کر چکا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی کو کس گناہ پر شرمندہ کرے جبکہ وہ اس گناہ سے رجوع کر چکا، اور وہ اسے مطلب کہ وہ اسے رجوع کر چکا ہے، اب اگر اس کو وہ آڑ دلائے گا تو آڑ دلانے والا جب تک اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا، یعنی مرنے سے اس گناہ میں مبتلا ضرور ہوگا، اسی طرح کی روایت ہے کہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک یہ خود اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور یہ بہت گندی اور بہت بری عادت ہے۔ یعنی آپ مطلب خدا آپ کی میری مطلب بے حساب مغفرت کرے، آمین۔ ہم دیکھیں کہ اگلا ہو سکتا ہے یا توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام پا چکا ہو، جی ہم جیسے لوگ مطلب کہ بس پکڑ کے چھوڑتے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک آدمی، میں کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے وہ شرمندہ ہو گیا،
اب یار اس کی تو عادت ہے شرمندہ ہونے کی. اور بھائی آپ بھی تو کئی دفعہ گناہ کر کر کے شرمندہ ہو کر توبہ کر رہے ہیں. کسی کے لیے یوں دروازے بند کر دینا, ڈرے اس چیز سے کہ اللہ پاک نے اگر ہم پر رحمت کے دروازے بند کر دیے تو ہم کیا کریں گے. تو مطلب آپ کو اور ہمیں تو موقع ہی دینے ہیں نا, ہم کیا کر, ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ جناب اچھا پھر حق نہیں, ایک ہی دفعہ اتنا سبق سکھا دینا اس کو, آئندہ کبھی کرے نا. جیسے بات پکڑ کے اس کو, اچھا آپ نے گناہ کی بات بھی کی ہے, گناہ کا معاملہ بھی ہے, ویسے بھی کوئی بات ہے ہو گیا, تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ اسی کو چھیڑ لیں گے, پھر 2-4 گھنٹے بعد. اہل علم بھی ہمارے پروگرام میں ہو سکتا ہوتے ہوں, تو میں بات کو تھوڑا سا اس طرح بھی کوشش کرتا ہوں سم ٹائم کہ ان کو بھی کوئی وسوسہ یا اشکال نہ رہے کہ حاکم وقت یا کوئی ایسے ادارے یا کوئی ایسے ڈپارٹمنٹ یا کوئی ایسے کیسز کے جس میں ہوتا ہے کہ اس کی توبہ کو دیکھا جائے کہ کب تک وہ توبہ پر قائم رہتا ہے وغیرہ. یہ ساری چیز اہل علم کے لیے میرے یہ الفاظ ہے, میری یہ باتیں چھپی یا مخفی نہیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. وہ یہ باتیں اس سے ہٹ کر میں کہہ رہا ہوں, میں جنرل پبلک کے لیے ڈسکس کر رہا ہوں, جنرل فیملیز کے لیے ڈسکس کر رہا ہوں, ایک جنرل طور پہ جو ہمارا معاشرہ ہے میں اس کے لیے ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں. ڈیفینیٹلی استثنائی صورتیں اپنی جگہ پر بالکل ہوتی ہیں, وہ الحمدللہ کسی حد تک ہمارے ذہن میں بھی ہوتی ہیں, مگر اسے یہاں پر بیان کرنا ایک عام عوام کو کنفیوز کرنے کے مترادف ہوگا کہ وہ ایک عوام کو عجیب و غریب آئے گی کہ یہ کیا. پھر آپ بھی سمجھ اہل علم کہ پھر ایک بات بیان کر کے پھر نکلنا نہیں ہوگا, پھر اس کی تمام تر چیزوں کو اور اس کی فروعات کو سارا ڈسکس کریں گے تب جا کر ایک دیکھنے سننے والے کو ہوتا ہے. اس لیے اہل علم جو ہوتے ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں کہ جو کچھ بیان ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی استثنائی صورت اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہیں. اور میرا یہ جملہ میرے تمام تر جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں اس میں دیکھ لیا جائے کہ یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں, لیکن ایک عوام کی جب بات کی جائے گی تو ایک عوامی لحاظ سے کی جائے گی. درست فرمایا, درست فرمایا. وہ جو میں نے جو بات کی اس کو بھی کر دیں, ایک ہی دفعہ اس کو اتنا ایک ہی دفعہ خوراک سبق سکھا دیں ایک ہی دفعہ تاکہ نہ دوبارہ یہ کرے ہی نہ, تو وہ لے کے لپیٹ جو ہے وہ کہتے ہیں سانپ گزر گیا لکیر جو ہے وہ پیٹ رہے ہیں. سر اثر نہیں ہوتا ایک ہی وقت میں سب کچھ کر دینے سے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اصلاح کے تعلق سے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر اولاد کی اصلاح کرنی ہے تو اس کو بار بار اصلاح نہ کرو, بار بار ٹوکتے رہو گے تو اس میں اتنا فرق نہیں پڑے گا. یعنی آپ جمع کر لیں, جمع کریں, جمع کرنے کے بعد کو موقع تلاش کر کے پھر تسلی کے ساتھ ایک طریقہ کار کے مطابق بیٹھ کر سمجھا. بات پر ٹوکنا, بھائی انسان ہے, اب یوں نہیں چل, یوں نہیں کھا, یوں نہیں پی, یوں نہیں پہن, یوں نہیں ہو, یوں نہیں ہو, ہر بات پر ٹوک 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 نہیں ہوتا. تو یہ مطلب بات ہو جاتی ہے غلطیاں ہم سے, بڑوں سے غلطیاں کیوں نہیں ہوتی, بڑے مطلب بڑوں سے بھی غلطی اچھا بڑوں کی غلطیاں بھی بعض بہت بڑی ہو جاتی ہیں, اللہ رحم کرے, تو پھر وہ مسئلے ہو جاتے ہیں. تو یوں مطلب کہ ایک لمٹ اور ایک حد کے اندر رہ کر ہی کام کرنا چاہیے. مرحبا, کال. نارملی آج کل کے ٹرینڈ کے حساب سے جو ہے نا وہ بچے موبائل بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. میں اپنے طور پہ منع کرنے کی بہت کوشش کرتا ہوں, لیکن بچوں کی جو والدہ ہے میری زوجہ وہ سپورٹ میں آ جاتی ہیں, وہ یوز کرنے کی اجازت دے رہی ہوتی ہے. اب ان سینیریو کے اندر نارملی ہم کس طریقے سے جو ہے نا وہ گائیڈ کر سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں. میں نارملی غصے سے بھی سمجھا چکا, پیار سے بھی سمجھا چکا, میں اپنے سارے اٹیمپٹ کر چکا کہ بھائی آنکھیں خراب ہوں گی, آپ کی یادداشت جو ہے نا کمزور ہو سکتی ہے, دوسرے بہت سارے معاملات ہیں, چاہے وہ کارٹون ہو چاہے وہ گیمس ہو, لیکن وہ بڑا نارملی ٹرینڈ چل رہا ہے. اصلاح کے اکارڈنگ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے کہ کس طریقے سے اس پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری مسجد بیٹھی ہوئی ہے سامنے, اگر کوئی اس طرح کی کوئی رہنمائی ہو جائے تو بہت آسانی رہے گی. ہمارے پاس تو کوئی نشاندہی نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے خاندان رشتہ دار سن رہے ہوں تو وہ کہیں گے اچھا یوں ہو رہا ہے, لیکن یہ خیر کئی گھروں کی کہانی ہے. ایسا ہی. اچھا بعض اوقات عورت کا یہ ہوتا ہے کہ ہم تو مرد آتے ہیں نا تو ہمارے پاس تو وقت ہی تھوڑا ہوتا ہے, تو پورا دن بچہ انہیں تنگ کر رہا ہوتا ہے تو یہ بچے کو موبائل دے کر کونے میں ڈال دیتی ہیں, اور ہم تھوڑی دیر کے لیے آ کر کہتے ہیں کہ یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو. بنیاد یہ ہے, میں اب اسلامی بہنوں دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں, امی ابو کے لیے, کہ بچوں کو موبائل سے دور رکھنے میں ہی عافیت ہے. جس طرح کی یہ گیمز یا جس طرح کے یہ کارٹونز دیکھتے ہیں جو کہ جنرلی طور پہ دیکھے جاتے ہیں, یہ اخلاق کو بھی اور کردار کو بھی برباد کرنے والے, اور فزیکلی تو اس کے نقصانات ہیں, عادات کو بھی خراب کرتے ہیں. وہی بچے جو دیکھ رہے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں, وہی پھر ایک دوسرے بہن بھائی کو مار رہے ہوتے ہیں. آپ کا وقت تو گزر جائے گا, بچہ کونے میں بیٹھ جائے گا, لیکن جب یہ بڑا ہوگا نا تب آپ کے لیے بہت تکلیف کا باعث بن سکتا ہے. اب رہی بات کہ یہ چھوڑتا نہیں ہے بچہ, دیکھیں بچہ موبائل آپ چھوڑے اس کا چانس کم ہے, آپ کو بچے کو الٹرنیٹ دینا پڑے گا.
اس کو یا تو کوئی اور گیم کی طرف لائیں. یہ اس کے اوپر میں پروگرام کر چکا ہوں باقاعدہ, پورا پروگرام کرتا ہوں. بچہ ایکٹیویٹی مانگتا ہے. اب بچے کو میرا موبائل دے دو, بیٹھ جاؤ, اب یہ بیٹھ گیا. اب کیا کب تک بیٹھے گا یہ؟ وہ بعض بچے اوور ایکٹیو ہوتے ہیں, یعنی ایسا لگتا ہے ان کے اندر اسپرنگ لگا ہوا ہے, وہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں. دے نیڈ سم تھنگ, دے نیڈ سم ایکٹیویٹی. ان کو کچھ چاہیے. آپ اس کو کچھ دے دیں تو یہ بزی ہو جائیں گے. اس لیے آپ نے مدری چینل پہ کچھ پروگرامز دیکھے ہوں گے, بچوں کے پروگرامز دیکھے ہوں گے آپ نے. یہ بچوں کے پروگرامز کو اگر آپ اپنے گھر کے اندر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یقین مانیں آپ کا بچہ بزی نہ ہو تو مجھے کہیے گا, آپ کا بچہ موبائل سے کسی حد تک دور ہو جائے گا. کیونکہ اس کو ایکٹیویٹی چاہیے, اس کو کچھ مصروفیت چاہیے. یعنی میں ایک مثال دیتا رہتا ہوں کہ بچے نے موبائل آپ کا لے لیا, جی اب بچے نے موبائل لے لیا, اب آپ بچے سے موبائل لیتے تو روتا ہے, ضد کرتا ہے نہیں دوں گا نہیں دوں گا, اور آپ بھی اسے چھین لیتے ہو نا, کیونکہ اس پر سمجھ نہیں پڑتی کہ بچہ کون ہے. وہ بھی ضد کر, آپ بھی ضد کر رہے, تو لیں گے تو وہ رونا دھونا شروع کر دے گا یا اس میں بھی گر جائے گا. اب بچے سے موبائل لینے کا بہترین طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ تو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. بیٹا یہ دیکھو بتی جل رہی ہے, اس میں آپ کو لائٹ وائٹ ڈلتی ہے نا, جیسے میرے کاؤنٹر ہے تو بتی اس کو اچھی لگتی ہے. بچے کو کیا پتا موبائل کیا نے تسبیح کیا, بتی جل رہی ہے, اس میں کوئی فگر آ رہا ہے, کوئی چیز آ رہی ہے, تو یہ جلا کر یہ کر کے یہ لے لو بیٹا. اب یہ موبائل لے لیا, اس کو یہ دے دیا, آلٹرنیٹ دیا آپ نے, بچہ یہ لے لے گا چپ چاپ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ کا کیچن ہے, ٹک 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 کیچن بجے گا, بچے کے ہاتھ میں کیچن دے دیا, موبائل لے لیا. تو اس طرح بچے کو کوئی آلٹرنیٹ دینے کی عادت پیدا کریں. یہ یاد کر لیں, آپ یاد کر لیں, تمام پیرنٹس یاد کر لیں. بچے کو اگر آپ صرف گھر میں بٹھانا چاہتے ہیں تب بھی اس کو کوئی نہ کوئی آپ کو مصروفیت دینی پڑے گی. ایزی وہ چیزوں کی طرف کنورٹ ہوگا, اور اس کی وہ عادتیں جو آپ نکالنا چاہتے ہیں نکلنے کی پوزیشن آئے گی. یہ ماردھار سے تو یہ ڈپریشن میں چلا جائے گا, اسٹریس میں چلا جائے گا, پھر چپ کر کرے گا, پھر رضائی کے اندر گھس کے کرے گا. یہ باتھ روم میں پھر 2 گھنٹے سے باہر نہیں نکلے گا, باتھ روم میں رہ کر بیٹھا ہوگا یہ کسی نہ کسی چیز کو. بچہ بعضوں کا بچے یہ ساری چیزیں راستے نکال لیتے ہیں. تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو آلٹرنیٹ دیں. جی اور اچھا, اب میں ایک اور بات, والد صاحب اگر کوئی اصلاح کی صورت کر رہے ہیں بچوں کی, تو ماں بچوں کے سامنے والد صاحب کی اصلاح نہ کرے. آپ نہیں کریں اس طرح, یہ یوں ہو جائے گا, تو بچہ اس چیز کو بڑا مطلب نیگیٹو جج کرے گا. کہ دیکھا ابو کی کلاس ہو گئی نا, دیکھا ابو کی کلاس. بچے ہوتے ہیں نا, کیونکہ وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ماں نے بچے کو ڈانٹا, اور جیسا تیسا ڈانٹا, تو بچہ روتا ناراض ہو گیا, پلنگ کے نیچے چلا گیا, بیڈ کے نیچے. اب نیچے جا کر بیٹھ گیا ناراض ہو کر کہ امی پھر مارے گی. اتنے میں آفس سے اس کے ابو آ گئے. ابو نے آ کے پوچھا کہ پپو کہاں ہے, تو ماں نے اشارہ کیا, یعنی پلنگ کے نیچے ہے. اب جیسے باپ تو آیا تھا, وہ شفقت کے مارے وہ پلنگ کے نیچے گیا. جیسے پلنگ کے نیچے باپ گیا تو بیٹے نے کہا, ابو آپ کو بھی امی نے مارا ہے. اللہ تو وہ پلنگ کے نیچے وہی آتا ہے جس کو مار پڑتی ہے نا. تو بچہ ہوتا ہے, بچہ پھر اس کو یوں لے لیتا ہے. اسی طرح اگر ماں اصلاح کر رہی ہے, آپ ابھی صبر کر لیں. اگر غلط اصلاح کر رہی ہے تو آپ اس کو الگ سے لے جا کر سمجھا دیں. بچوں کے سامنے بڑے ایک دوسرے کی اصلاح ہے نا, مہربانی کر کے بچوں کے سامنے نہ کریں, اور بچوں کی اصلاح سب بچوں کے سامنے نہ کریں. میں زبردست آلٹرنیٹو میرے ذہن میں اگر آ رہا ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی عرض کروں. میں نہ بھی دوں تب بھی آپ کر لو گے. فیضان قرآن ڈیجیٹل پین ماشاءاللہ, بہت پیاری. ایسا زبردست آلٹرنیٹو ہے. یہ آپ کے بچے کو دعائیں سکھا دے گا, آپ کے بچوں کو نعتیں بچہ لے سکھا کے دے بیٹھا ہوا ہوگا, مدنی قاعدہ پڑھا دے گا. یعنی آپ پین قرآن اس کو, اور ڈیجیٹل پین جو ہے وہ اس کو پین قرآن کا ڈبہ دینے خالی نہیں دینا ہوگا. ایسی بات ہے. اس کو مطلب کہ تھوڑا بیٹھ کر اس کو پین قرآن کا جو یوز ہے, کیونکہ بچہ ضائع بھی نہ کر دے نا چیز کو, خراب بھی نہ کر دے چیز کو, کیونکہ اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. درست فرمایا. کہ مال ضائع ہونے سے بچے, خراب ہونے سے بچے, تو بچے کو وہ ساری چیزیں بتانی پڑیں گی. اب وہ لے کر بیٹھا ہوا ہوگا, یہ ہے. اسی طرح اگر اس کو موبائل بھی دینا ہے کسی بھی ٹائم میں, تو نہیں چھوٹ رہا, تو اس کو دعوت اسلامی کا جو مطلب کہ وہ کڈس لینڈ ہے وہ ہے. اس کے علاوہ آپ مدنی چینل فار کڈز ہے, مدنی چینل فار کڈس ہیں, اینیمیشنس ہیں, ہمارے کارٹونس ہیں, وہ بہت سارے پروگرامس ہیں بچوں کے. ایسے اس طرح بچوں کے پروگرام مدنی چینل پر آ رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس کو مطلب اگر آپ سیریس ہیں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا, اگر آپ سیریس ہیں تو صرف چھینا جھپٹی سے کام نہیں ہوگا, ایسی بات, اور لے دینے کام نہیں ہوگا. آپ کو بچوں کو آلٹرنیٹ دینا پڑے گا.
بچوں کے لیے ایک اور بڑی پیاری اپلیکیشن دعوت اسلامی نے الحمدللہ جو ہے وہ جاری کی ہے، اس کا نام ہے کلمہ اینڈ دعا اپلیکیشن، ماشاء اللہ، لاجواب لاجواب، اپلیکیشن، اللہ تعالیٰ ان کو، اور اس میں سب ایک اور بات، بڑی اہم بات ہے کہ آپ جو ہے وہ موبائل کے اندر ایک کڈز موڈ بھی ہوتا ہے، آپ وہ کڈز موڈ لگائیں، وہ ویسی ریسٹرکٹڈ ہو جائے گا، لمیٹڈ ہو جائے گا، اتنے مہنگے مہنگے موبائل رکھے ہیں، اس کا فنکشن اس کو استعمال کر لیں آپ، جس اپلیکیشن کو اجازت دیں گے بچے کے پاس وہی آئے گی اگر آئے گی بھی تو اس پہ انشاءاللہ خیر کا پہلو نکلے گا۔ فیضان قرآن ڈیجیٹل پین زبردست چیز ہے، اس میں بچوں کے لیے بہت سارے کارڈز ہیں، بچوں کی پوئمز بھی ہیں، بچوں کے لیے جو ہے وہ دعائیں بھی ہیں، تو نعتیں بھی ہیں، تو ماشاءاللہ بڑوں کے لیے بھی ہے، بہت ساری اس کی اللہ کی رحمت سے کارڈز بھی ہیں، قرآن کریم بھی ہے، تو فیضان قرآن ڈیجیٹل پین یہ بھی حاصل کیا جائے، ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے، گھر کے بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی، اسلامی بہنوں کے لیے بھی زبردست ایک سلسلہ کار اللہ کی رحمت سے موجود ہے۔ کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ میرا رانا شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے اور اکثر لوگ ماشاءاللہ روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے، لیکن وہ روزے دار کے سامنے کھانا پینا چیزیں وغیرہ کھاتے ہیں، تو جب ان سے کہا جائے کہ آپ روزے دار کے سامنے کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں لیکن وہ آگے سے باز نہیں آتے، کہتے ہیں آپ کو کیا لگے ہم جیسے مرضی کھائیں، تو ایسے لوگوں کو ہمیں کس طرح سمجھنا چاہیے تاکہ وہ بات مان لیں؟ فیضان رمضان میں اس طرح کی روایات اور حکایت اور واقعات لکھے ہوئے ہیں، اس کا میرا مشورہ ہے کہ فوٹو کھینچ کر موبائل سے آپ انہیں سینڈ کر دیں۔ مرحبا۔ کیونکہ عموماً کچھ لوگ ہوتے ہیں جو واقعی نرمی کے ساتھ اور اچھے انداز سے بھی اگر ان کو نصیحت کرو نا تو سامنے سے ان کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ اتنا پوزیٹیو نہیں ہوتا، یہ ایسے بھی لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو میں ایک بات عرض کروں گا، امیر سنت فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جس کی لوگ اصلاح سے ڈریں وہ بہت بڑا محروم ہے، یعنی اس کی محرومی میں یہی کافی ہے کہ اس لوگ اب اس کی اصلاح نہیں کرتے، کیونکہ جب اس کی اصلاح کرنے جاتے ہیں تو وہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے یا خالی خالی بحث کرتا ہے، وہ بہت الجھتا ہے۔ تو عقل مند اور سمجھدار قسم کے جو لوگ ہیں نا وہ ایسے موقع پر پھر وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ اللہ کریم کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب جاہلوں کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے تو وہ انہیں کہتے ہیں بس سلام۔ سلام متارک کہلاتا ہے، جی متارکت کہلاتا ہے کہ مطلب آپ اس کو الگ دور کر دیتے ہیں، مطلب آپ اس سے الگ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یوں کر لیتے ہیں، تو ایسا مطلب کہ آپ نظام رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا۔ جی کون؟ جی مجھے نگران شورا سے یہ پوچھنا تھا کہ جو ہمارے ماتحت ہوتے ہیں ان کی تو ہم اصلاح کر لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے ماں فوق ہوتے ہیں ان کی اصلاح کس طرح کریں؟ یعنی آپ کے جو بڑے ہوتے ہیں، بڑوں کی اصلاح کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک اس کا ایک اپنا ادب کا، احترام کا طریقہ کار، وہ لفظ اصلاح کے بجائے ان کی بارگاہ میں گزارش کرنے کی، اس میں کچھ تحریری طور پر بھی کی جا سکتی ہے، کچھ مثالیں دے کر کی جا سکتی ہیں، کچھ ویڈیوز شیئر کر کے کی جا سکتی ہیں، اور جیسا امیر سنت کی کوئی سی ویڈیوز لے لیں، نگران شورا کی شارٹ کلپس ہیں وہ لے کر آپ ان کو بھیج سکتے ہیں، اور کوئی درس گھر میں شروع کر سکتے ہیں، تو گھر میں درس دینے سے بھی کافی اصلاح کا سامان ہو جاتا ہے۔ مدنی چینل پر ان کو لے کر بیٹھیں تو بھی ماشاءاللہ اصلاح کی صورت ہو جاتی ہے۔ اب جیسے کہ اسلام بھائی نے خود ایک میسیج کیا کہ جناب میں یوں کرتا ہوں تو بچوں کی بھی یوں کرتی ہے، تو یہ بھی انہوں نے ایک طریقہ نکالا کہ جناب اس طرح مطلب کہ بات ایک ہو سکتا ہے کوئی درمیان کے بیچ کی بات سامنے آ جائے گی، تو ایسے اگر آپ غور کریں گے کہ تاکہ بڑوں کا ادب، احترام اور لحاظ یہ بھی باقی رہے اور ان تک اچھی نیک و ستھری بات پہنچ جائے، یہ ہو۔ ایک بات جاتے جاتے میں عرض کروں گا، ہمارا کام پہنچانا ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے، وما علینا الا البلاغ، اور ہمارا کام صاف صاف پہنچا دینا ہے، ہمارا کام صرف پہنچانا ہے۔ ہم اچھی بات، نیکی کی بات پہنچا سکتے ہیں، ڈنڈا لے کر منوانا یہ ہمارا منصب نہیں ہے۔ ہم پہنچائیں، آپ نے اچھی بات اچھے انداز سے اچھے پیرائے میں پہنچا دی، اللہ پاک سے ثواب کی امید رکھیں، اللہ پاک اب اس کو اجر عطا فرمائے گا، اور آپ پھر مطلب کہ نہ مطلب سمجھ نہیں تو ٹھیک ہے، کیا کرتے، نصیب کی بات ہے، ہر کوئی آپ کی بات سے متفق ہو، ہر کوئی آپ کی بات مان لے، ہر کوئی آپ کی بات سمجھ لے، ہر کوئی آپ کی بات پر عمل پیرا ہو جائے، یہ کب لازم ہے؟ دعا کر لیں اس کے لیے، ہاں دعا کریں، اور بس آپ اپنا کام اچھے انداز سے کریں، اور کبھی یہ نہ سوچے کہ سمجھانے کا فائدہ نہیں ہے،
وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھانے کا سلسلہ، اصلاح کا سلسلہ جاری رکھیں۔ چند مدنی پھول آپ کو عرض کی ہیں مختصر سے پورا میں کہ ہمیں اس کے کس انداز ہونا چاہیے۔ جس کی اصلاح ہو رہی ہے اگر اس کے سامنے کوئی سختی سے اصلاح کرتا بھی ہے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ یار اس کا انداز کیا ہے، اپنے مطلب کی بات لے لے اور مطلب کہ وہ لے لے۔ دیکھیں نا، دوائی بھی تو کھاتے کڑوی ہوتی ہے، آپ اس کی کرواٹ کو برداشت اس لیے کرتے ہو کہ اس کے اندر شفا چھپی ہوئی ہے۔ تو بعض اوقات انسان ایسی باتیں، جیسے مثال کے طور پر بیوی نے سختی سے کوئی بات کر دی یا کوئی سی ترش بات کر دی، کوئی سی بد لحاظی، یعنی لہجہ صحیح نہیں تھا، بات کر دی، ٹھیک ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ یار اس نے کیوں ایسی بات کی۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی اصلاح یا حقیقت تو اپنی بات چھپی ہو سکتا ہے شوہر نے کوئی سی سختی سے بات کر دی، اس کے لیے میرے سیکھنے سمجھنے کی بات چھپی ہو۔ تو یہ صرف جس کے سے بات کہی جا رہی ہے میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی سختی کر بھی دیتا ہے تو یہ دیکھیے کہ یار بات تو میرے فائدے کی اور میرے مطلب کی ہے نا۔ اب آپ کے کمر پر پیچھے کی طرف کپڑے پر بچھو ہو اور کوئی زور سے بچھو کو ہاتھ مارے گا تو اب اتنا تو مار نہیں کہ بچھو کو ٹچ ہو جائے اور آپ کی کمر پر کپڑے پہ نہ لگے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک کا ہاتھ ٹھیک ٹھاک کمر پہ بھی لگے ٹھا کر کے، تو آپ کو وقتی طور پہ تو غصہ آئے گا، اور غور کریں گے وہ بچھو، یعنی اس نے آپ کو نہیں مارا، اصل تو بچھو کو مارا تھا۔ چوٹ تو آپ کو لگی مگر دیکھیں کہ اس نے بچایا کس چیز سے، تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ اس سے لڑیں گے۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے، کچھ اوقات جیسے آپریشن ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کے پیچھے شفا ہے، دوا کھاتے ہیں اس کے پیچھے شفا ہے، انجیکشن کھاتے ہیں اس کے پیچھے شفا ہے۔ آپ کمپاؤنڈر کو کہتے ہیں ضرور ہے ڈاکٹر کو کہ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھنا، لیکن سوئی کے چبھنے کی تکلیف تو آپ برداشت کرتے ہیں نا۔ صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے ایک شفا پر آپ کی امید ہے۔ مگر ہم اچھا ہی ڈھونڈتے ہیں کہ یار جس کا ہاتھ ہلکا ہوتا ہے کہ تکلیف کم سے کم ہو۔ تو اصلاح کرنے والے کو بھی اپنی غور کرنا چاہیے، اپنی اس پر کس طرح اصلاح کرنی ہے، اور جس کی اصلاح ہو رہی ہے اس کو بھی اپنا دل اور ذہن کھلا رکھنا چاہیے۔ اجازت دیجیے۔ عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو